السلام علیکم۔ ایک بار پھر صحت شو میں آپ کا ہوسٹ حاضر ہے سعد ملک، اور آج بھی ہم بات کریں گے ذیابیطیز کنٹرول زندگی انمول کے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ، جس کا نام ہے ڈائبٹیز اینڈ نرو ہیلتھ۔ ڈائبٹیز اینڈ نرو ہیلتھ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کمپلیکیشن جس کو ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس امپورٹنٹ ٹاپک کے لیے جو آج ہمارے پاس موجود ہیں ڈاکٹر صاحب، ہی از پروفیسر ڈاکٹر عامر شوکت. He is right now Pro Vice Chancellor, Faisalabad Medical University. He is Dean and Head of Department of Medicine and Allied Specialties. He is Dean of Postgraduate Medical Sciences, Faisalabad Medical University and Allied Hospitals. اس کے علاوہ ناٹ اونلی دس، ہی از پریزیڈنٹ آف فیصل آباد چیپٹر پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام سعد صاحب، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ہیئر۔ آئی ہوپ کہ ہم کٹھے مل کے جب اس کو ڈسکس کریں گے ڈائبٹیز کے مختلف ایسپیکٹس کو، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا ہے ان ریلیشن ٹو نیوروپیتھی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ نرو ڈیمیج ہوتی ہے ڈائبٹیز کی، تو ہم اپنی آڈینس کو ایک قسم کا بتانے کی کوشش کریں گے کہ ذیابیطیز کا مرض جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ نروس سسٹم کو افیکٹ کر سکتا ہے، اور اس کے لیے کیا کچھ کیا جائے تاکہ اس مسئلے کو بچایا جا سکے۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ آپ کے اس ٹائم وقت نکالنے کا۔ سر ہم بات کریں گے نرو ڈیمیج پہ۔ کچھ کویشچنز ہیں جو ہم سے وقتاً فوقتاً ہمارے آڈینس ہماری چینلز پہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، جس میں اگر میں پہلا سوال آپ سے بات کروں کہ یہ شوگر کس طریقے سے نرو ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے اور اس کے کیا مسائل ہیں؟ دراصل یہ بات سمجھانے کی ضرورت اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو شوگر کا مرض ہے اپنی بنیادی سٹیج پہ، یعنی کہ انیشیل سٹیج پہ، اس کو ہم سائلنٹ کلر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کی علامت تو کوئی ہوتی نہیں۔ اوکے، مسئلہ کیا ہے شوگر کے اندر کہ ہم لوگ جو ہے نا اس سوسائٹی کو بلانگ کرتے ہیں جس کے اندر انسان جو ہے نا ڈاکٹر کے پاس تب جاتا ہے جب کوئی علامت اپنے آپ کو نمایاں کرتی ہے۔ ہم سے جو ہے نا اکثر لوگ جو ہے، میں نے اتنے پبلک سیمینارز کیے ہیں، لوکل بھی انٹرنیشنل بھی، اور جو پہلا سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب کون سی ایسی علامتیں ظاہر ہوں گی جس کے بعد مجھے جا کے یہ کہنا ہے، یہ شوگر چیک کر کے دیکھنی کہ مجھے شوگر ہے کہ نہیں۔ اور آپ بھی اتنے سارے پروگرام کر چکے ہیں، آپ کی ماشاءاللہ اتنی سروسز ہیں، تو آپ نے محسوس کیا ہونا ہے کہ اس کا جواب جو ہے وہ زیرو ہے، یعنی کہ جب اس کی علامتیں ظاہر کرنا ہے تو اس مرض کو گزرے ہوئے 5-6 سال گزر چکے ہونے، تو بجائے کہ 5-6 سال وہ ضائع کیے جائیں، اور ہماری ریسرچ یہ کہتی ہے کہ وہ جو ٹائم گزرا ہے وہی دراصل اہم ٹائم ہے جس وقت آپ نے اس مرض کو پکڑنا تھا تو اس کی کمپلیکیشن سے بچنا تھا۔ ایسے ہی جس کا مطلب کیا ہوا کہ ہماری تحقیق یہ کہتی ہے کہ جب اس کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں تو اس وقت اس مرض کو جو ہے نا وہ 6-7 سال ہوئے گزر چکے ہوتے ہیں۔ ایسے تو جنرلی ہمارا تمام لوگوں کو یہی ایک قسم کا میسج ہوتا ہے کہ بجائے کہ کوئی علامت ہو تو آپ چیک کریں، آپ علامتوں کا نمایاں ہونے کا انتظار نہ کریں۔ ایسے ہی سب سے پہلے شوگر، یہ اب ہم دنیا کے ٹاپ 5 کنٹریز میں ہیں جن میں شوگر جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، یہ تو معلوم ہے آپ کو پہلے۔ پاپولیشن کے حساب سے تو نمبر 1 پہ آ چکے ایسے ہیں ہی ہے ہم نا، نا، اگر اس کا مطلب پاپولیشن یہ کہ ریشو جب ایسا نمبر 1 ہو تو کیا کسی علامت کا انتظار کرنا چاہیے کہ خود سے جا کے ٹیسٹ کروانا چاہیے خود سے؟ اور بلکہ ایک چیز یہ بھی بار بار ڈسکس ہو رہی ہے کہ جب آپ کو علامت ظاہر ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 سال پہلے سے آپ آلریڈی اس مرض کا شکار ہیں۔ اب تو اس سب مرض کے کیا پہلو ہو گئے کہ پہلا تو یہ ہے کہ تشخیص کی جائے اس سٹیج پہ جب علامتیں ظاہر نہ ہو۔ ایسے ہی جب علامتیں ظاہر ہوگی تو 6 سال گزر گئے۔ بالکل یہ ایسے میں نے پوائنٹ صرف جان کے ایک خاص مقصد کے تحت میں نے یہ ریز کی ہے، وہ ہے کہ جب علامتیں ظاہر نہیں ہوتی نا اس مرض کی تو یہ مریض یا پری ڈائبیٹک ہوتے ہیں یا ڈائبٹیز کی انیشل سٹیج پہ ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے اور بہت دیر سے ہماری سوسائٹی یہ میسج دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ پری ڈائبیٹکس کو آپ نان ڈائبیٹکس میں کنورٹ کر سکتے ہیں، بالکل، اور ڈائبیٹکس کو آپ پری ڈائبیٹکس میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ایڈوانسمنٹس آ رہی ہیں۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ مگر یہ اس 6 سال کی ونڈو میں ممکن ہے جب علامتوں کے نمایاں ہونے سے پہلے ہی ٹیسٹ کر کے تشخیص کر لی جائے کہ شوگر کا مرض ہونے کا چانس ہے کہ نہیں۔ ایسے ہی بالکل بالکل سر، ویری امپورٹنٹ پوائنٹ اس ہے۔ کے بعد یہ والا ہوا کہ اب جو ہمارا سلوگن ہے وہ یوں ہے، اور یہ میں آپ کو واقعتاً یہ اپنے ایکسپیرینس سے بتا دیتا ہوں کہ جو ہے اگر آپ اس کو پری ڈائبٹیز کی سٹیج پہ تشخیص کر لیتے ہیں نا تو مریضوں کو آپ نان ڈائبیٹکس میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ ان کے لائف سٹائل سے ایسی ادویات اب مارکیٹ میں اویلیبل آ چکی ہوئی ہیں، ان کو سمجھانے سے کہ تم بھئی اب مناسب غذا استعمال کرو، یوں سمجھو کہ تمہیں شوگر ہو گئی ہے
تو میں نے کتنے ہی مریض دیکھے ہیں جو کہ 6 مہینے کے عرصے کے اندر اپنے آپ کو اس اسٹیٹس سے کنورٹ کرتے ہیں، اور اس سے بڑی خوشی کی خبر کوئی ہو ہی نہیں سکتی ڈاکٹر کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنڈلی ایک میسج میں دینا چاہتا تھا کہ آپ علامتوں کے نمایاں ہونے کا انتظار نہ کریں، بلکہ اپنے آپ کے ٹیسٹ جو ہے نا اس وقت کروائیں۔ پاکستان میں اس مرض کو تشخیص کرنا انتہائی سستا اور انتہائی آسان ہے۔ وہ کیسے آسان ہے؟ شوگر 2 مرتبہ چیک کرنی ہے بھائی، کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد اور ناشتے سے پہلے، اور ایک انتہائی سستا ٹیسٹ ہے، اس کو کہا جاتا ہے HbA1c۔ یہ آپ کو بتاتا ہے ٹیسٹ کے پچھلے 3 مہینے میں آپ کی شوگر کا کنٹرول کیسا رہا ہے، جس سے آپ کو معلوم پڑتا ہے کہ آپ کو شوگر ہے، آپ کو شوگر نہیں ہے، یا آپ پری ڈائبیٹک ہے۔ اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ کی تشخیص اس وقت کی جائے جب ایک پری ڈائبیٹک اسٹیٹس کے اوپر۔ یہ میرے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اپنے ادارے کے توسط سے بھی پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن کے پورٹ فولیو پہ بھی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ پری ڈائبیٹکس کو آپ ڈائگنوز کریں، جو چھپے ہوئے مریض ہیں ان کو ڈائگنوز کریں۔ پھر آپ نے بھی اپنے ایکسپیرینس سے دیکھا ہوتا ہے، لیٹس کم ٹو دا پوائنٹ جو کہ آپ نے ابھی ریز کیا ہے کہ نیوروپیتھی اور نرو ڈیمیج کیا ہوتا ہے۔ اب جو شوگر تیز ہوتی ہے تو جنرلی 3-4 علامتوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہو؟ کیا بھلا؟ پیاس کا زیادہ لگنا، یورین کا زیادہ آنا، بھوک کا منہ زیادہ کا خشک ہونا، یہ تو ہر ایک کو پتہ ہے نا۔ ایسے ہی۔ چوتھی علامت بھلا کیا ہے؟ پاؤں میں بے چینی ہونا، پاؤں میں نمنس ہونا، ہاتھ پاؤں کا سو جانا۔ جب یہ جو لفظ استعمال آنا ہے نا کہ نمنس ہو رہی ہے مجھے، ہاتھ پاؤں سو رہے ہیں، ہاتھ پاؤں سے سیک نکل رہا ہے، ہاتھ پاؤں جل رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ نیوروپیتھی ہے۔ اوکے، رائٹ، مطلب اس کا مطلب ہے کہ آپ کا نروس سسٹم کا دراصل امبیلنس ہے، جس کی بنا پہ آپ کے ہاتھ پاؤں میں سے یا وہ سن ہو رہے ہیں، یا وہ جل رہے ہیں، یا وہ نم ہو رہے ہیں۔ مگر یہ شوگر کی انیشل علامت نہیں ہے۔ یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس کو نیوروپیتھی کو کائنڈلی آپ اس کی ایک بنیادی سٹیج کا علامت نہ سمجھ کے ہم غلط بات کہہ دیں تاکہ پبلک میں غلط میسج نہ پہنچے کہ ہاتھوں جلنے شروع ہو گئے اور شوگر ہو گئی، تو شوگر تو بھائی 8-9 سال کی ہو گئی۔ ایسے ہی بالکل۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ اب آپ کا جو ہے نا وہ لبا بہت کمزور ہو گیا ہے، اور اب آپ کو جو مرضی بھی کر لیں گے شوگر کنٹرول کر پائیں گے، شوگر سے چھٹکارا حاصل انفارچونیٹلی نہیں کر پائے۔ اچھا سر، اس میں ایک چیز اور ہے کہ کیا نیوروپیتھی کی بھی کچھ اقسام ہوتی ہیں؟ مطلب میں نے تو جو سنا ہے یوزولی کہ بس ہاں نمنس ہے، تو کیا اس کی بھی کوئی اقسام ہے یا اسٹیجز ہیں؟ میرے نزدیک جو ہے نا کچھ علامتیں اس کی ایسی ہیں جس کے ساتھ آپ کا جو ہے نا لائف سٹائل متاثر ہوتا ہے۔ لیکن اس لفظ کا استعمال نا ہماری سوسائٹی میں بہت ہی کم ہے۔ مطلب ہم لوگ جو ہے نا کہتے ہیں کہ بھی اپنے آپ کو کھینچی جائیں، کام صبح سے شام تک جھک کے کرتے رہیں، مگر یہ وہ علامت ہے جس سے انسان بہت پریشان ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس کو ہر وقت تنگ کرتی ہے۔ یہ وہ مرض ہے، نیوروپیتھی کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے ساتھ سب سے بڑا پرابلم جو پیشنٹس فیس کریں گے وہ کیا ہوگا کہ آپ کا لائف سٹائل جو ہے نا اسے افیکٹ ہوگا۔ کس طرح کہ یہ جو ہے نا آپ ٹائٹ جوتے، اور ہم تو ایک گرم علاقے کے لوگ ہیں، لوگ جو ہے نا وہ جوتا پہننا بہت ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، کیونکہ پہلے ہی ان کے پاؤں جو ہے نا اس میں سے سیک نکل رہا ہوتا ہے، وہ گرم ہوتے ہیں، جلن محسوس کر رہے ہوتے ہیں، تو ٹائٹ فٹنگ شوز تو ان سے پہنے نہیں جاتے، اور ایک مکمل آوازاری ہوتی ہے، ان کو بے چینی ہوتی ہے پاؤں کی نیوروپیتھی کے اندر۔ دوسرے نمبر پہ جب یہ مرض بڑھ جاتا ہے تو ایک اور علامت نمایاں ہوتی ہے کہ پاؤں سن ہو جاتے ہیں۔ اچھا، آپ نے سنا نہیں ہونا کہ جی کتنے جو بزرگ ہیں یا جو پیشنٹس ہیں جن کو 10-10 20-20 سال کی شوگر ہے، ان کے پاؤں سے جوتا نکل جاتا ہے، ان کو جوتا نکلنے کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ٹھیک، یہ نیوروپیتھی کی ایک قسم ہے۔ پھر آپ کو کیا معلوم ہوا کہ جی پاؤں پہ زخم لگ جاتا ہے، ایسے ہی، اور زخم لگتا ہے اس کی درد ہی نہیں ہوتی، اور وہ زخم بڑھتا بڑھتا اس میں پیپ پڑ جاتی ہے، اور کل کو پھر آپ کو پتہ ہے ایمپوٹیٹ بھی کرنا پڑتا ہے۔ وہ بھی کس کی علامت ہے؟ نیوروپیتھی کی۔ سب سے بڑی علامت تو میں بتا دیتا ہوں، اس لیے جنرلی اسپیکنگ اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک ہے موٹر نیوروپیتھی، اوکے، ایک ہے سینسری نیوروپیتھی، اوکے، اور ایک ہے آٹونومک نیوروپیتھی۔ یہ 3 ٹائپس ہیں۔ سینسری نیوروپیتھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کی حس جو مختلف چیزوں کو محسوس کرنے کی ہے وہ بتدریج کم ہو جاتی ہے۔ اوکے، اس میں کیا ٹچ، درد کا حس، وائبریشن کی حس، محسوس کرنے کی حس، یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہوتے زیرو ہو جاتی ہے۔ اوکے، ٹھیک ہو گیا کہ نہیں؟ صحیح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ پاؤں کے اندر یہ اور سب سے پہلے اس نے نمایاں آپ کے پاؤں کے اندر ہونا ہے۔ اوکے، کیا ہونا ہے؟ جب پاؤں کے اندر جو ہے نا پہلے آپ کو ہوگی ٹنگلنگ، نمنس، بے چینی، کچھ دیر کے بعد کوئی بندہ آپ کو وہاں
چوٹ بھی لگا دے گا یا کٹ بھی آ جائے گا یا نیل ناخن کاٹتے ہوئے نیل کٹر سے انجری بھی آ جائے گی تو آپ کو انجری کا احساس ہی نہیں ہوتا. وہ ہم ڈاکٹر صاحب کو بھی دیکھتے ہیں, ڈاکٹر صاحب پین مار کے چیک کر رہے کرتے ہوتے ہوتے ہیں ہیں نا, پاؤں پہ. اس میں جو ہے نا وہ چیک کر کے, یہی ہم لوگ دوں گے نا اکثر جو ہمارے جو ڈائبٹالوجسٹ حضرات ہیں جو کہ جن کا نالج اور انٹرسٹ ڈائبٹیز کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے, وہ چیک کرتے ہیں جا کے فوری طور پہ ایک سینس, اس کو کہا جاتا ہے سینس آف وائبریشن. اوکے. وہ ٹیوننگ فورک یوں ماریں گے اور چیک کریں گے پاؤں کے اندر, کیونکہ جو پہلی حص جو ہے یہ بھی ایک آپ کے آڈینس کے لیے ہونا ہے کہ ابھی وہ جو ہے پین یعنی کہ درد کا احساس اور ٹیمپریچر کے فرق کا احساس آنے سے پہلے قدرت نے ایک نظام ایسا بنایا ہوا ہے کہ جو پہلی حص جو ہے وہ غائب ہوتی ہے, وہ سینس آف وائبریشن ہوتی ہے. صحیح. اور جس انسان کو وائبریشن کا فرق آنا شروع ہو گیا, اس کا مطلب اس کو وارننگ مل گئی. اوکے. اگر ابھی آپ نے احتیاط نہ کرنی شروع کی تو کچھ عرصے کے بعد آپ کے پاؤں کے اندر جو ہے نا حص درد کی, ٹیمپریچر کی, پین کی, اس کے بعد وائبریشن کی, وہ بالکل ختم ہو جائے گی اور یوں ہی ہوگی جیسے پین آپ کے ساتھ لگے ہی نہیں. اور پھر یہی ہے کہ اگر کل کو کوئی چوٹ لگتی ہے کچھ تو وہ ایمپوٹیشن تک میٹر چلا جاتا ہے کہ آپ جانتے کو ہی ہونے کہ پوری دنیا میں پاؤں کاٹنے کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ ڈائبٹیز. پوری دنیا میں بلائنڈنس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ڈائبٹیز. گردے فیل ہونے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ڈائبٹیز. تو اس پہ ہم بحث اتنی کیوں کرتے ہیں؟ ہم اسے 10 سال پہلے کیوں نہیں جا کے پری ڈائبٹیز کو کنٹرول کیوں نہیں کرتے؟ یہی میسج ہے ہمارا آڈینس کے ساتھ بھی کہ آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے کتنی امپورٹنٹ بات کری کہ آپ کی آنکھیں, گردے, پاؤں, ملٹیپل جگہ, ایون اسٹروک اینڈ ہارٹ اٹیک تک جو ہے وہ چانسز بڑھ جاتے ہیں ڈائبٹیز کے. تو اگر ہم پہلے سے ہی اپنا خیال رکھیں, ایک ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کری کہ اگر ہم ابھی برانڈ کا سوٹ خریدتے ہیں نا تو پھر ہمیں ایک نشان بھی پڑ جائے نا دکھ ہوتا ہے, لیکن اس اعضاء کے اندر اللہ نے اتنا کچھ ہمیں دیا ہے اس جسم کے اندر, یہ فری میں ملا ہے ہمیں, تو اس کے ہمیں احساس نہیں نظر نہیں آتا. نظر نہیں آتا. وہ تب احساس ہوتا ہے جب ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا پڑتا ہے, جب جو چیز نظر نہ آ رہی ہے اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی یہ قدرتی نظام ہے ہمارا. بالکل اگر ایسے یہ نظر آ رہا ہوتا اور پاؤں گل رہے ہوتے تو جب پاؤں گلتے ہیں پھر دیکھیں کیسے دوڑ لگی ہوتی ہے ہر بندے کی. اس وقت تو ہر بندہ اس شوق میں ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اب یوں اس پہ, اور تیسری جو آپ کو لفظ بتا دیتے ہیں جس کے ساتھ لائف سائڈ افیکٹ ہوتا ہے اور جو ہمارے پاس پیشنٹس کا لائن لگی ہوتی ہے, وہ ہے آٹونومک نیوروپیتھی, جس کے ساتھ اس کی جو مردانہ قوت ہے اس میں کمی آتی ہے. اوکے. انفرٹیلٹی کی طرف چلے جاتے ہیں. امپورٹنس. اور آپ دیکھیے وہ ایک بہت بڑا ایسپیکٹ ہے جس پہ ہم گھبراتے ہیں بات کرتے ہوئے جا کے, اور اس کی آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے اندر جو ہے نا مردانہ قوت کی کمی ہو جانا, یا آپ کا جو لبیڈو ہے, آپ کے اندر جو سیکس کرنے کی اہلیت ہے اس میں کم آ جانا, اس کی سب سے بڑی وجہ بھی ڈائبٹیز. میرے خیال سے تو سب سے زیادہ ہمیں اسی کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے تاکہ اس کے تھرو ہمارے جو میل حضرات ہیں, مرد حضرات ہیں, ان میں کوئی سینسٹائزیشن آنا شروع ہو کہ نہ صرف وہ اپنا بلکہ وہ اپنی اولادوں کا, اپنے جو چائلڈ ہیں ان کو بھی پہلے سے اس چیز کے لیے خیال رکھیں. کیونکہ ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت ہے کہ جب اس طرح کے ٹاپک کے اوپر بات ہونا شروع ہو تو وہ زیادہ سینسٹائزیشن اس کی بڑھ جاتی ہے رادر دین ہم اپنی صحت کی بات کرتے رہیں. تو بس ایک حقیقت ہے ہماری. آپ کو شاید یہ پتہ نہیں تھا اس کے بارے میں کہ یہ بھی نیوروپیتھی کی قسم ہے. نہیں, مجھے واقعی جو ہے اس چیز کا ہوگی کہ بالکل یہ معاملہ بھی جو ہے اس کا تعلق بھی نروس سسٹم کے ساتھ ہی ہوتا ہے. تو نرو ڈیمیج جو ہے نا وہ صرف اس طرح کا نہیں ہے کہ پاؤں سن ہو جاتے ہیں, آپ کی پوری باڈی کے تمام حصے سے افیکٹ ہوتے ہیں. ایسے ہی. اور اس کے بعد یہ والا ہے کہ نروس سسٹم پھر بڑھتا بڑھتا پٹھے کمزور کرتا ہے آپ کے, اٹھنے بیٹھنا کم ہو جانا, جسم کا ہر وقت تھکا تھکا رہنا, باڈی کی انرجی لیول کم ہو جانا, اور آخر کار میں ایک اور بڑا حصہ جو نروس سسٹم کے ساتھ منسلک ہے وہ ڈپریشن. ڈائبٹیز اینڈ ڈپریشن بھی ایک بہت بڑی فیلڈ ہے. اور اب تو خیر ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے, ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ اس کے اوپر میں کتنے ہی سیمینارز کر چکا ہوں سائیکیٹرسٹ حضرات سے مل کے, کیونکہ جو ڈائبٹیز اینڈ ڈپریشن آر سارٹ آف انٹر لنکڈ. اور ڈپریشن آپ بتائیں کس قدر ایک مصیبت ہے آپ کے لیے, کیونکہ اس کے ساتھ نہ صرف لائف سٹائل افیکٹ ہونا ہے, آپ کی آؤٹ پٹ افیکٹ ہونی ہے, آپ کا تھاٹ پروسیس افیکٹ ہونا ہے, فیملی اینڈ سوشل لائف تک امپیکٹ کرتی ہے, آپ کے ساتھ ایسوسیٹیڈ لوگ اس کو فیس کرتے ہیں. یہ تو ایک بالکل آپ نے صحیح کہا, لیکن ہم لوگ پھر وہ ٹاپک سے بہت آؤٹ چلے جائیں گے, تو کم بیک ٹو دا ٹاپک. تو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. سر آپ نے بڑا اچھا بتایا کہ کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں, کون کون سی ٹائپس ہیں جس کے تھرو. تو کیا سر اس میں کوئی لائف اسٹائل بھی امپیکٹ کرتا ہے کہ اگر ہم لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کیا کریں, کرنے سے امپیکٹ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اس کے ٹریٹمنٹ کے اندر دو ہیں اس کے مسئلے. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب نیوروپیتھی ہو گئی ہے تو ہمیں اس کے اندر کیا کرنا چاہیے, کس کو ٹھیک کیا جائے. اس میں کوئی اتنی شروع کی سٹیجوں کے اوپر یا بنیادی سٹیج پہ تو یہ اتنا مسئلہ اس لیے نہیں کیونکہ یہ ریورسیبل ہے.
ریورسبل اس لحاظ سے ہے کہ اگر آپ اپنا لائف سٹائل فوری طور پہ تبدیل کر لیں، واک کرنی شروع کریں، اور جس طرح خوراک کی احتیاط کے بارے میں اتنے آپ نے پہلے بھی بے شمار ایسے ہی ڈسکشنز کر چکی ہوں گے، وہ ہوں کریں، اپنا صحیح کمبینیشن آف ڈرگس چوز کریں، بالکل شوگر کو کنٹرول میں لے کے آئیں، ہوں تو آپ محسوس کریں گے کہ 3 ماہ 6 ماہ 9 مہینے کے عرصے میں یہ جو مسائل اس طرح کے فیس کر رہا ہوتا ہے انسان، اس میں کافی حد تک کمی آ جاتی ہے۔ مگر صحیح بہرحال ایک سٹیج ایسی بھی آتی ہے جس کے اندر یہ سب کچھ کر بھی لے تو وہ مرض اتنا بڑھ چکا ہوتا ہے کہ اس کا یہ والا مسئلہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ اوکے تو مطلب یوں نہ سمجھیے کہ نیوروپیتھی جو ہے نا وہ ہر سٹیج اس کی ریورسیبل ہے۔ اوکے دی ریورسیبل از اگین اے میٹر آف شوگر بینگ اٹس ان اٹس انیشیل سٹیجز، یعنی کہ اوکے شروع کی سٹیجوں میں شاید یہ ریورسیبل ہے، ہوں مگر جب اس کا معاملہ بہت بڑھ جائے گا ہوں اور نروس سسٹم بری طرح افیکٹ ہو جائے گا، اور جن لوگوں کے اندر وہ حصہ آ جائے گی کہ وہ جوتا نکل بھی جائے گا تو واپس نہیں آئے گا، تو شوگر تو ان کی بہترین کنٹرول کر پائیں گے آپ، ہوں مگر یہ چیز ٹھیک نہیں ہو پائے گی۔ اوکے اس اوکے کی دوائیاں اور اس کی احتیاط پھر بہت ہی اسی مختلف ہیں۔ ٹاپک پہ ہم اگلے تھا کہ سر مجھے یہی آپ سے اگلا سوال بھی یہی ہمارا تھا کہ لائف اسٹائل تو آپ نے بتا دیا کہ ایک سرٹن لیول تک آپ اگر لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کے ساتھ ساتھ بھی آپ کی یہ علامات کنٹرول نہیں ہو رہی تو کیا کچھ میڈیکیشن بھی ٹریٹمنٹ بھی اویلیبل ہے اس کا؟ اب دیکھیں ہمارا ایک اور بڑا ہمیں خدا کی ذات نے ایک میں سمجھتا ہوں ایمان کی مضبوطی دی ہوئی ہے، اور ہم پہ فرض ہے نماز پڑھنا۔ اب نماز پڑھنے میں جو ہے نا یہی ایک فرق ہے جو کہ ہمارے میں اور ان لوگوں میں ہے جو کہ مسلمان نہیں ہیں، کہ ہمیں تو اپنے پاؤں پہ توجہ دینے کا دن میں 5 وقت کا حکم ہے، ٹھیک؟ اس ایسی کا مطلب یہ ہو کہ 5 دفعہ اب دن میں اپنے پاؤں کو جو ہے نا اپنے توجہ سے دیکھنا بھی ہے، صاف بھی کرنا ہے اور خشک بھی کرنا ہے، اور یہی 3 چیزیں ہیں جو کہ نیوروپیتھی کی پریونشن کے لیے ضروری ہیں، کیونکہ اس وقت کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنے پاؤں کو صاف بھی کرتے ہیں وضو کے دوران، اس کو خشک بھی کرتے ہیں، اور ساتھ میں پاؤں کا ایک جنرل معائنہ بھی ہو جاتا ہے، اور یہ کسی مذہب میں ایسے نہیں ہوتا ہے، درست بات ہے کہ نہیں؟ تو یو گیٹ این اپرچونٹی ٹو لک ایٹ یور فیٹ 5 ٹائمز اے ڈے۔ اس کا مطلب وہاں کوئی کٹ لگا ہوا ہے، وہاں کوئی زخم ہے، وہاں کسی جگہ پہ کوئی ڈسکلریشن ہے، وہاں کوئی السر بن گیا ہے، وہاں کوئی مسئلہ ہو گیا، تو آپ کو 5 دفعہ یہ موقع ملتا ہے کہ وہاں دیکھا جائے، اور وہی وجہ ہے جس سے آپ نے بہت جلدی اس کو پک کر لینا ہے، کیونکہ آپ کے پاؤں میں وہ چیز کا احساس ہی نہیں ہے، تو وہاں اگر کوئی ایسی بات ہے تو آپ کو فوری طور پہ ڈاکٹر کے پاس جا کے قابو کرنا چاہیے، کیونکہ جو شوگر کا زخم پاؤں کا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے، خاص طور پہ بالخصوص ان افراد کے اندر جن کے اندر یہ حس محسوس کرنے کی ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ سر بہت اچھا آپ نے بتایا۔ اگر ہمارے پاس اس کی کوئی میڈیکیشنز اویلیبل ہیں کیا ہم وہ پاکستان میں ہے اس طرح کا ہاں، یعنی اس ٹریٹمنٹ؟ کو نیوروپیتھی جو ہے نا اس کا جو لنک ہے وہ وائٹامنس کے ساتھ، اوکے تو شوگر کنٹرول تو ایک علیحدہ میٹر ہو گیا نا، پھر نیوروپیتھی ہوتی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے وائٹامنس، جس کی تحقیق نے ثابت کیا ہے وہ وائٹامن B12 ہے، اوکے جو کہ پاکستان کے اندر مختلف کمپنی انتہائی سستے ریٹس کے اندر جو ہے نا اویلیبل کرتی ہیں۔ اوکے اس کے علاوہ ایک اور فارمولا ہے جس کے ساتھ اس احساس کو ختم کیا جا سکتا ہے جو پاؤں کی جلن کا ہے، اس فارمولے کو پری گیبلن کہا جاتا ہے، اوکے اور پری گیبلن بھی جو ہے پاکستان میں مختلف کمپنیز جو ہے مارکیٹ کر رہی ہیں، صحیح اور کوئی بے تحاشا ریٹ اس کا ہے بھی نہیں ہے، اور میرے نزدیک جو ہے نا یہ کمبینیشن جو ہے پری گیبلن کا وائٹامن B12 کے ساتھ وہ بہت اچھا فارمولا ہے جس کے ساتھ یہ نمبنس، پاؤں میں تھکاوٹ، پاؤں میں جلن کے احساس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور فارمولا ہے، اس کا نام ہے ڈولاکسیڈین، اوکے یہ بھی پاکستان میں بے شمار کمپنیاں مارکیٹ کر رہی ہیں، کئی ناموں سے اویلیبل ہے، اور یہ بھی یہ فارمولا ایسا ہے جو کہ بنیادی طور پہ اسی مسئلے کے لیے ڈائبیٹک پریفرل نیوروپیتھی DPN کہتے ہیں، اس کے لیے ریکمینڈ کیا گیا ہے۔ سو اس کا مطلب ہے کہ اس کا صرف تعلق جو ہے نا اس موقع کے اوپر آپ کا جو علاج ہے وہ مرکوز صرف شوگر کنٹرول پہ نہیں ہے، وہ تو ظاہر ہے اس کی ایسے ہی اہمیت ہے تو رہنی ہے، ڈیفینیٹلی مگر ساتھ ساتھ آپ نے اپنے فزیشین سے ان دوائیوں کو بھی انتخاب کروانا ہے جس نے اس احساس کو کم کم سے کم کم کرنا ہے۔ اوکے تھینک یو سر ویری ویلیویبل ٹاک اینڈ ویری انفارمیٹیو پوائنٹس وچ یو ہائی لائٹڈ ان دس پوڈ کاسٹ. لاسٹ میں سر ہاؤ ایک پیشنٹ جو اس چیزوں سے گزر رہا ہے اس کو کوالٹی آف لائف بہتر کرنے کے لیے آپ کا ایک میسج کہ ان کو آپ جو ہیں وہ کوئی میسج دینا چاہیں اپنے طور پہ؟ آپ کے توسط سے میرا میسج اس کے لیے یہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں اپنے اس گروپ آف پیشنٹس کو جن کے اندر شوگر ہے اور علامتوں نے اپنے آپ کو نمایاں نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں آج کہ یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ ہم نمبر 1 دنیا میں ہو چکے ہیں،
اور بجائے کہ ہم کسی چیز کا انتظار کریں کہ اپنے آپ کو ظاہر کسی علامت سے کرے، اس کے ٹیسٹ پہلے کر کے اس کو بہت ہی پہلی سٹیج پہ تشخیص کر کے لائف سٹائل کے اندر ایک مثبت تبدیلی لے کے آئیں خوراک میں، اور ساتھ میں مناسب دوائیوں کا انتخاب کر کے، تاکہ ہم اپنے پری ڈائبیٹکس کو فوکس کریں رادر دین کہ ہم ان کلاس آف پیشنٹس کو فوکس کریں جن کو پہلے ہی شوگر ہو چکی ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ۔ جیسا کہ دیکھا ڈاکٹر پروفیسر عامر شوکت صاحب نے بڑے ہی اچھے طریقے سے ایک ایک پوائنٹ کو بڑا ہائی لائٹ کیا، خاص طور پہ نیورو کے مسائل کو، جس میں ایک ون آف دا موسٹ کامن از کہ آپ کا مطلب پاؤں اتنا سینسیشن لوز کر چکا ہوتا ہے کہ آپ شوز بھی آپ کو ادھر جائے تو آپ کو نہیں پتہ چلتا، الٹیمیٹلی اگر چوٹ لگ جائے تو پھر ایمپوٹیشن تک یعنی پاؤں کاٹنے تک کی بات آ سکتی ہے۔ میلز کو فرٹیلیٹی ایشوز آ سکتے ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں جو کہ لیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کی آنکھ کی بینائی وغیرہ سب جا سکتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے، اس کو پہلے سے دیکھنے کی بہت ضرورت ہے، اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ کا ہوسٹ صحت شو پہ ذیابطیس کنٹرول، کیونکہ زندگی ہے انمول، اس کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میں حاضر ہوں گا، نئے ڈاکٹر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔